بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس لیے قرآن کی صداقت میں اگرچہ دشمنان اسلام نے بہت مخالفت کی، لیکن وہ ذرا اس اعلان کو غلط ثابت کر دے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا کسی بھی وجہ اور کسی بھی مقصد کے لیے، مگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمتاً، رحمت کی وجہ سے۔ تو یہ جو رحمتاً ہے یہ مفعول لہو ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بھیجا ہے، یعنی ہم نے اور کسی علت اور کسی وجہ کے لیے آپ کو نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے آپ کو جس وجہ سے بھیجا ہے وہ وجہ ہے رحمت۔ تو روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ وما ارسلناک بما ذکر لعلۃ من العلل الا لتراحم العالمین بارسالک۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہوا، ہم نے آپ کو اور کسی وجہ سے نہیں بھیجا بلکہ عالمین پر اپنی رحمت کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے بھیجا، اپنی رحمت کرنے کی وجہ سے تجھے بھیجا۔ تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے کہ میں عالمین پر رحمت کرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ یہ جو رحمتاً ہے یہ حال بنے گا ترکیب کے اعتبار سے۔ معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، روح المعانی میں یہ معنی یوں ہے کہ وما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال کونک رحمتاً او ذا رحمت او راحماً۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا کسی بھی حال میں مگر اس حال میں کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ تو یہ رحمتاً جو ہے یہ حال ہوگا، یعنی آپ کی حالت ہی یہ ہے کہ آپ رحمت ہیں، آپ کا بھیجنا رحمت کی وجہ سے ہے، اور آپ کا بھیجنا آپ کو رحمت بنا کر ہے۔ یہ دو مطلب تو اس جملے کے پہلے آپ ذہن نشین کریں۔ دوم یہ کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں ایصال الخیر کو، رقت القلب کو، دل کی نرمی کو، کسی کو فائدہ پہنچانے کو، اور اس کو ہم اپنی زبان میں تعبیر کرتے ہیں مہربانی سے۔ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر دی تو کہتے ہیں بڑی مہربانی، کوئی بھی اچھائی کر دی تو بڑی مہربانی۔ اور اگر کوئی شخص بیمار تھا اور اسی پر پورے کنبے کا گزر بسر تھا اور کسی اچھے ڈاکٹر طبیب نے اس کا علاج کر دیا اور وہ صحت مند ہو گیا، تو کہتے ہیں بڑی مہربانی کہ اس نے اتنا کرم کیا اور اتنی خیر پہنچائی۔ تو رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے بھیجنے کی وجہ سے پوری عالم کے لیے خیر ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم سب تو جہنم کے کنارے کھڑے تھے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور اسلام کو متعارف کرا کے تمہیں جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے چنگل سے نجات دی۔ تو رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ پورے جہان والوں کے لیے آپ کی بعثت باعث رحمت بنی کہ وہ جہنم میں گرنے سے بچ گئے۔
العالمین کا جو لفظ ہے عربی میں عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کل ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہے سب عالم ہے۔ صرف عالم کا لفظ واحد، یہ بھی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو کہتے ہیں عالم۔ پھر اس کو عالمین جمع لانے میں یہ اشارہ ہے کہ اس عالم کے اندر بھی کئی انواع اور اقسام ہیں، عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، جمادات، نباتات، حیوانات۔ تو اس طرح چونکہ انواع و اقسام بہت ہے تو اس لیے لفظ عالم کو عالمین جمع لاتے ہیں، جیسے رب العالمین میں بھی اسی لیے جمع ہے، ورنہ لفظ عالم جو واحد اور یا نون کے بغیر ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ جو ہے سب کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار عالمین کا لفظ ذکر کر کے مراد اس سے صرف جن و انس ہوتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس نے فرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی اپنے بندہ خاص پر، تاکہ یہ قرآن ہو جائے عالمین کے لیے ڈرانے والا۔ تو ظاہر ہے کہ عالمین کے اندر قرآن ڈرانے والا ہے ان مکلفین کے لیے، چونکہ جن و انس ہی اس دنیا میں مکلف اور اصل ہے، اس لیے کبھی عالمین کا لفظ بول کر جن و انس اور مکلفین مراد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ للعالمین کے مطلب میں ایک قول تو یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا لجمیع الناس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی تو وہ تو سعادت مند ہو گیا، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے رحمت کیسے ہے؟ اس کے لیے رحمت ایسے ہے کہ وہ خسف اور مسخ اور غرق اور استیصالی عذاب سے بچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی موجودگی باعث رحمت ہوئی۔ دوم آپ کی امت پر آپ ہی کے دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یکدم استیصالی عذاب پچھلی امتوں کی طرح آ کر بے خونی ہو جائے اور پوری امت ہی ختم ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پوری دنیا والوں کے لیے اور کفار کے لیے بھی یہ رحمت ہے۔ اور ایک معنی ابن زید سے مروی ہے کہ عالمین سے مراد خاص کر مومنین ہے۔ یہ ایک قول ہے جو ابن زید سے تفاسیر میں مروی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تمام لوگ مراد ہیں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کافروں کو بھی شامل ہے۔ علامہ ابن قیم نے بھی اس قول کو راجح قرار دیا ہے، یعنی آپ جن و انس اور تمام مکلفین کے لیے رحمت ہے۔ متبعین کے لیے آپ کی رحمت تو ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں حاصل کی، لیکن منکرین کے لیے بھی یہ رحمت ہے کہ ان پر خسف اور مسخ اور استیصالی عذاب نہیں آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے جو روح المعانی میں اس کو بھی نقل کیا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وقیل المراد بالعالمین جمیع الخلق، یہ بھی ایک قول کیا گیا ہے کہ عالمین سے جمیع مخلوقات مراد ہے۔ تو آپ رحمت ہے جمیع مخلوقات کے لیے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ فَإِنَّ الْعَالَمَ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ جَلَّ شَانُهُ، اس لیے کہ عالم نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے سوا سب عالم ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ یہ اس کا ایک تیسرا مفہوم ہے جو روح المعانی میں علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے۔ پھر اس حوالے سے
مفتاح السعادہ جو علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، ان کے حوالے سے علامہ ابن قیم کی ایک بہترین تقریر نقل کی ہے۔ وہ یہ کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ انہو لولا النبوات لم یکن فی العالم علم نافع البتہ ولا عمل صالح ولا صلاح فی معیشت ولا قوام لمملکت ولکان الناس بمنزلۃ البہائم والسباع العادیہ والکلاب الزاریہ التي يعدو بعضها على بعض وكل خير في العالم فمن آثار النبوة وكل شر في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم جسد وروحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه۔ یعنی ابن قیم کا یہ قول علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ اگر نبوت نہ ہوتی تو عالم میں علم نافع بالکل نہ ہوتا، عمل صالح نہ ہوتا، معیشت کی اصلاح اور حکومت کا قوام نہ ہوتا، اور سارے لوگ جانوروں اور درندوں اور کتوں کی طرح زندگی گزارتے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے۔ تو جو بھی خیر عالم میں ہے یہ نبوت کے اثرات ہیں، اور جو بھی شر عالم میں ہے یہ نبوت یا شر ہوگا، یہ نبوت کے آثار کے پوشیدگی اور مزمحل ہونے اور مٹنے کی وجہ سے۔ تو پورا عالم گویا ایک جسد ہے اور نبوت اس کی روح ہے، تو کسی بھی جسد اور جسم کے لیے بغیر روح کے کوئی قیام نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک اس دنیا کے اندر شمس نبوت اور اس کا کوئی ایک بھی پرتو نہیں رہے گا اور کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگلی تقریر کا حاصل یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں رحمت للعالمین ہے کہ تمام مخلوقات کی بقا وہ نبوت سے ہے۔ بعض لوگ یہاں سے ایک عجیب منطقی استدلال کرتے ہیں جو غلط ہے، کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہے یعنی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اور جب تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے تو عالم میں موجود ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، اور جب ہر ذرے کے لیے رحمت ہے تو ہر ذرے کے بارے میں علم بھی ہے، اس لیے کہ جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس پر رحمت کیسے کریں گے؟ رحمت کا علم کے ساتھ کوئی لزوم نہیں ہے۔ عالمین میں جن و انس اور مکلفین مراد ہے یہ تو پہلا قول ہم نے ذکر کیا، لیکن اگر جمیع مخلوقات مراد ہے تو بھی معنی یہ کہ نبوت کے علم سے عالم میں بقا ہے، لیکن اس سے علم کا یہ استدلال یہ کجی ہے اور یہ ٹیڑھ ہے۔ اس قسم کے استدلالات یہ دور دراز اور بعید تعویلات عقائد کے باب میں نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال اس پہ ایک یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اس دین میں کچھ احکام سخت بھی ہیں، قصاص بھی ہیں، جہاد بھی ہے، حدود بھی ہیں، تو وہ کس طرح رحمت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام احکام اس لیے ہیں تاکہ فساد دفع ہو جائے، اور فساد کا دفع کرنا یہ باعث رحمت ہے۔ تو رحمت کی تکمیل اسی طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والے اخلاق عطا فرمائے۔ قرآن رحمت اور آپ کے اخلاق رحمت، تو جو آپ پر وحی کا نزول ہوا وہ آپ کے عین مناسب اور مطابق تھا۔ کان خلقہ القرآن، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ تو گویا آپ کے رحمت ہونے کا ایک معنی یہ کہ آپ کا نفس زکیہ وہ رحمت ہے اور آپ کے اخلاق نہایت عمدہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق کے ساتھ آیا ہے تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے، ان پر تمہاری تکلیف گراں ہے اور وہ تمہارے فائدوں پر حریص ہے اور ایمان والوں پر بڑے شفقت فرمانے والے مہربان ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو صحابہ پر یہ بات بہت گراں گزری، تو کہنے لگے کہ لو دعوت علیہم، اگر آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعان اور لعن کرنے والا نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو بد دعا کرنے والا نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ کی بد دعا یا آپ کا وہ عمل جو کہ بظاہر دشمنوں کو پسپا کرنے اور جیسے جہاد اور قصاص اور حدود والے سخت احکام ہیں، یہ سب در حقیقت رحمت ہی کا سبب اور باعث اور ذریعہ ہے۔ دوسرا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا یہ ہے کہ بنفس نفیس تو آپ رحمت ہے ہی، لیکن آپ جو احکام لے کر آئے ہیں، جو اصول اور قوانین لے کر آئے ہیں، وہ احکام، وہ اصول اور وہ قوانین اور وہ کلیات ایسی ہیں جو سراسر عدل و انصاف اور ہمدردی اور رحمت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ آپ نے تمام لوگوں کے، مسلموں اور غیر مسلموں کے، بیواؤں اور مسکینوں کے، کمزوروں کے اور یتیموں کے، بلکہ حیوانات و نباتات کے حقوق سمجھائیں، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو احادیث میں بھری پڑی ہیں۔ تو آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو پیغام ہے، وہ پوری دنیا والوں کے لیے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے نہایت منصفانہ اور ہمدردانہ پیغام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والے وہ ہیں جن پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو آپ کی پوری تعلیم ہی رحمت کی تعلیم ہے۔ آپ کی رحمت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبیاں اور کمالات وہ تو اتنے وسیع اور اتنے مستند اور اتنے عظیم ہے کہ جس پر دشمنوں کی گواہیاں موجود ہیں۔ اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے اقوال و افعال کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسے ریکارڈ کیا گیا کہ دنیا میں کسی ایک فرد کے اقوال و افعال کو اس اہتمام کے ساتھ ریکارڈ نہیں کیا گیا جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال و افعال کو نقل در نقل مستند طریقے پہ چلایا گیا ہے۔ یہ بھی بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی اور رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ رحمت ہونا الگ چیز ہے اور رحمت کا قبول کرنا وہ الگ چیز ہے۔ آپ رحمت ہیں، مگر جنہوں نے آپ کو رحمت مان کر قبول کیا اس رحمت میں سے حصہ پایا، جنہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ خود بیمار ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ رحمت ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے، لیکن ایمان والوں نے اس رحمت کو قبول کیا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس سے مستفید ہوئے،
اور کفار نے اس کو رد کیا ہے تو یہ خود منتفع اور مستفید نہ ہو سکے مگر یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ آپ رحمت نہیں ہیں۔ اور پھر مثال لکھی ہے کہ ھذا دواء لہذا المرض فإن لم يستعمله لم يخرج عن يكون دواء لهذا المرض۔ اگر کوئی بیماری کے لیے دوا استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے نہیں ہے۔ آپ رحمت ہے، آپ دوا ہے، اور اب جو اس دوا کو استعمال کرے گا صحت مند ہوگا، جو نہیں کرے گا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ دوا نہیں ہے، دوا تو ہے لیکن استعمال نہیں کیا اس کو۔ صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ دلیل وحی ہے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے وحی کی گئی ہے تمہارے شرک کے مقابلے میں مجھے یہی وحی ہوئی ہے کہ بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی الوہیت و توحید پورے دین کا حاصل اور نچوڑ ہے، اس لیے یہاں انما کا جملہ ہے کہ مجھے تو بس یہی وحی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا اس کو قصر قلب کہتے ہیں کہ تمہارے شرک کے مقابلے میں مجھے بس یہی وحی ہوئی ہے، اس شرک کی نہیں ہوئی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہو، یعنی المنقادون لتوحید اللہ، کیا تم تابع بنتا چاہتے ہو، یعنی بن جاؤ۔ یہ استفہام اصل میں حکم ہے، یعنی اسلموا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر ان لوگوں نے منہ موڑا، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا علی سوا، برابر۔ برابر خبردار کیا کا ایک معنی یہ ہے کہ علی سوا یا علی سوا آذنتکم کا جو مفعول اول ہے یہ اس سے حال ہے۔ اصل میں یوں ہے کہ کہہ دیجئے آذنتکم، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس سے جو مجھے وحی کی گئی ہے۔ فقد آذنتکم ما اوحی، جو وحی کی گئی ہے میں اس سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اس حال میں کہ علی سوا، اس حال میں کہ تم برابر ہو، میں تم سب کو خبردار کر رہا ہوں، اور تم میں فلم افرق فی الابلاغ والبیان بینکم، بیان اور تبلیغ میں میں تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، تم سب کو میں نے ایک طرح ہی یہ دین اور یہ دعوت پہنچائی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے، یعنی مستویاً انا و انتم فی العلم، میں اور تم علم میں اب برابر ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے یہ مسئلہ اتنا صاف اور واضح بیان کر دیا ہے کہ اب جو مجھے پتہ تھا وہ میں نے تم تک بیان کر دیا۔ تو اعلیٰ سوا کا مطلب پورا پورا بیان، واضح بیان، اور کسی تفریق کے بغیر سب تک میں نے یہ بات برابر پہنچائی۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون، کیا یا قریب ہے یا دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، لیکن کب آئے گا متعین طور پر مجھے نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ تفسیر کبیر اور مدارک میں ہے لأن اللہ لم یطلعنی علیہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کی اطلاع مجھے نہیں دی۔ تفسیر خازن میں ہے کہ ما توعدون سے یوم القیامہ مراد ہے، یعنی یوم القیامت لا یعلمہ الا اللہ، وہ قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے توعدون سے مراد غلبہ مسلمین اور دین کا ظہور اور غلبہ اور حشر، ان سب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو وہ ہوگا، ضرور ہوگا، مع کونہ آتیا لا محالہ، لیکن میں نہیں جانتا کہ متعین طور پر اس کا وقت کیا ہے، اس لیے کہ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ اللہ ہی جانتا ہے
الجہر من القول، ظاہری بات کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ تاخیر عذاب، ہو کا مرجع تاخیر العذاب ہے جو ماقبل سے مفہوم ہو رہا ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عذاب کب متعین آئے گا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو، لعلہ فتنۃ، شاید کہ وہ ایک امتحان ہو، امتحان، جو مان جائیں ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اس امتحان میں پاس ہو جائیں، لعلہ فتنۃ، شاید کہ وہ امتحان ہو لکم، تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور ایک فائدہ وقت مقررہ تک نہ ماننے والوں کے لیے۔ یہ دنیا کی ڈھیل ہے، یہاں فائدہ مل رہا ہے، تاخیر میں بس یہ کہ تمہیں ڈھیل مل رہی ہے۔ قال رب احکم بالحق، فرمایا، کہا نبی نے، اے میرے رب فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ۔ جب ہدایت نہیں ہوئی اور تمام تر دلائل سامنے آ گئے، اور آخر صورت میں اس صورت کا خلاصہ آ گیا، اور وہ خلاصہ ہم نے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ آپ اور نبوت رحمت ہے اور لوگ غفلت میں ہیں، اور آپ کی دعوت توحید ہے، تو باوجود ان تمام تر بیانات کے اگر کوئی نہیں مانتا تو نبی نے یہ دعا بھی کی ہے کہ رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے۔ اور اللہ کا تو ہر حکم ہی حق ہے، لیکن بندہ طلب کرنے والا وہ اپنی رغبت ظاہر کرتا ہے، تو بالحق یعنی بحکمک الحق، اپنے اس حکم کا فیصلہ کر دیجئے جو حق ہے اور جو ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے کہ اسی سے مدد طلب کی جائے گی ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بیان کرتے ہو، جو تم مجھے جھٹلاتے ہو، جو تم طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہو، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ہماری ہی فتح اور کامیابی ہوگی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو پھر بدر میں وہ مارے گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، اور اس طرح کافر وہ مغلوب ہو گئے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ نے اس صورت کو اس آیت پر جو ختم کیا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ لِأَنَّهُ علیہ السلام کان قد بلغا فی البیان الغایت لہم وبلغ النہایت فی اذیتہ وتکذیبہ، گویا آپ نے بیان میں انتہا کر دی اور لوگوں نے اذیت و تکذیب میں انتہا کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا